بنگلہ دیش کی آبادی 170 ملین سے زیادہ ہے اور اس کا رقبہ امریکہ کی ریاست آئیووا سے بھی تھوڑا ہے، مگر یہ زمین موسیقی، فن اور اختراع سے بھرپور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر صبح لاکھوں لوگ جاگتے ہیں خواب دیکھنے کے لیے اور زندگی کا جشن منانے کے لیے۔ بنگلہ دیش سرکاری طور پر جمہوریہ عوامی بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں واقع ہے، جس کے تین طرف بھارت اور جنوب مشرق میں میانمار ہے اور اس کے جنوبی ساحل پر بنگال کی خلیج ہے۔ 1,48,460 مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ یہ ایک حیرت انگیز کثافت اور زندگی سے بھرپور زمین ہے جہاں ایک مربع کلومیٹر میں 1200 سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایشیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ 700 سے زیادہ ندی نالے اور دریا اس کے اندر سے گزرتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا تخلیق کرتے ہیں۔ باہر والوں کے لیے بنگلہ دیش شاید کمزور لگے، ایک ایسا ملک جو قدرتی قوتوں کے خلاف مسلسل لڑتا ہے، لیکن جو لوگ اس کی گلیوں میں چلتے ہیں ان کے لیے یہ قدرت کا شاہکار ہے، بقا اور خوبصورتی کی زندہ مثال۔ جب آپ دارالحکومت ڈھاکہ میں قدم رکھتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں وہ ہے حرکت۔ سب کچھ حرکت میں ہے، گاڑیاں، لوگ، ہوا، خطا کے رنگ بھی۔ تقریباً 23 ملین لوگوں کے گھر کے طور پر ڈھاکہ دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں سے ایک ہے۔ ڈھاکہ کی جڑیں مغل سلطنت تک جاتی ہیں، جب یہ دنیا کے مصری موزون کے مرکز کے طور پر پھلا۔ یہ شہر سب سے نفیس ہاتھ سے بنے کپڑے کے لیے مشہور تھا۔ مغل حکمرانوں نے شہر کو مساجد اور باغات سے بھر دیا، جن کے آثار اب بھی پرانے ڈھاکہ میں تاریخ کی سرگوشی کرتے ہیں۔ پرانے ڈھاکہ میں ہر گلی ایک کہانی سناتی ہے۔ لال باغ قلعہ کا دورہ کریں، جس کی بنیاد سن 1478 میں شہزادہ اعظم نے رکھی، جو بادشاہ اورنگزیب کا بیٹا تھا۔ اس کی نامکمل دیواریں محبت اور جدائی کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اس کے قریب اسٹار مسجد ہے، جسے جاپانی اور انگریزی ٹائلز کے نفیس موزیک سے بنایا گیا، جو رات کے وقت ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ اور پھر احسن محل، گلابی محل، جو کبھی ڈھاکہ کے نوابوں کا گھر تھا، اب شہر کے شاندار ماضی کا میوزیم ہے۔ شام کے وقت ڈھاکہ بدل جاتا ہے۔ دھنمودی کی گلیاں موسیقی اور کھانے کے اسٹال سے بھری ہوتی ہیں۔ گلشن اور بنانی میں نیون روشنی بلند عمارتوں کے شیشے پر عکس کرتی ہیں، اور پرانے حصوں میں کباب اور بریانی کی خوشبو بوری گنگا دریا کے اوپر پھیلتی ہے۔ ڈھاکہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کی دھڑکن سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو نہیں سوتا، یہ بس حرکت کرتا رہتا ہے، تخلیق کرتا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ بنگلہ دیش کے جنوب مشرق میں چٹاگانگ ہے، جسے سرکاری طور پر چٹاگرام کہا جاتا ہے۔ یہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر، مرکزی بندرگاہ اور اقتصادی طاقت ہے۔ لیکن چٹاگانگ صرف صنعت کا مرکز نہیں، یہ پہاڑوں، دریاؤں اور سمندر کا ملاپ ہے۔ کانوفلی دریا شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور بنگال کی خلیج میں ملتا ہے، جبکہ پٹینگا بیچ اور فائز لیک شہر کی ہلچل سے سکون فراہم کرتے ہیں۔ یہ شہر چٹاگانگ ہل کرکٹس کا دروازہ بھی ہے، جہاں اقلیتی قومیں جیسے چکما، مارمہ اور تریپورہ آباد ہیں، ہر ایک کی اپنی زبان، کھانے اور تہوار ہے۔ ان کے روایتی بانس کے گھر، رنگین لباس اور پرامن گاؤں دارالحکومت کی ہلچل سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دماغ ہے، تو چٹاگانگ اس کا طاقتور بازو ہے، معیشت کو تجارت، بندرگاہوں اور جہاز سازی کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں سنلوہت واقع ہے، جو دھندلے پہاڑوں، چائے کے باغات اور زمرد سبز وادیوں کی زمین ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے، جسے 200 چائے کے باغات کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ جب آپ سری منگل اجافلونگ کی گھومتی ہوئی سڑکوں سے گزرتے ہیں، تو چائے کے پتے کی لامتناہی کت مونسون کی روشنی میں چمکتی ہیں، اور روشن ساڑیوں میں خواتین صدیوں پرانے انداز سے پتے ہاتھ سے چنتی ہیں۔
लाजमी मकामात में रुतरगोल सौब जंगल, बांग्लादेश का वाहिद ताज़ा पानी का दलदल और लावाचारा नेशनल पार्क शामिल हैं, जो नायाब होलाक गबून का घर है। सनलोहत में कुदरत सरगोशी करती है और वक्त सुस्त महसूस होता है। शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र करें तो आप राजशाही पहुंचते हैं, जिसे सिटी ऑफ एजुकेशन और सिटी ऑफ मैंगोज कहा जाता है। राजशाही पुरसुकून, इल्म का मरकज़ और सरसब्ज़ है। ये मुल्क की चंद आला यूनिवर्सिटियों का मरकज़ है और कदीम ज़माने से हाथ से बनी रेशमी मसनूआत के लिए मशहूर है। राजशाही की रेशमी साड़ियाँ पूरे जनूबी एशिया में मशहूर हैं, नर्म, रोशन और मोहब्बत से तैयार की गई। गर्मियों में हुआ आमों की मिठास से भरी होती है। आम इस इलाके का फ़ख्र है। लोग कहते हैं कि अपने बांग्लादेश का सही मज़ा नहीं चखा जब तक अपने राजशाही आम नहीं खाए। वीरंद्रा रिसर्च म्यूज़ियम इलाके के गहरे बुद्ध और हिंदू माजी को महफूज रखता है, याद दिलाता है कि बांग्लादेश की कहानी जदीद सरहदों से बहुत पहले शुरू हुई थी। मज़ीद जनूब में केआलना है, बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर और सुंदरबंस का दरवाज़ा, दुनिया के सबसे मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम। ये यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसा है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहाँ शाही बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, धब्बेदार हिरन और 270 से ज़्यादा परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ की हुआ नमक और कीचड़ की खुशबू से महकती है और मैंग्रोव्स के ऊपर गुरूब आफ़ताब तारीख़ी महसूस होता है। केआलना पुरअमन है, पुरानी नौआबादियाती इमारतों, सुस्त रफ्तार ज़िंदगी और मछेरे जो रात के साए की तरह तैरते टाइगर की कहानियाँ सुनाते हैं। जुनूब वस्ती डेल्टा में बारियासाल है, जिसे अक्सर वीनस ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये दरियाओं की ज़मीन है, लामुत्तनाही दरिया जो खेतों और गांव के दरमियान से गुजरते हैं। यहाँ गाड़ियाँ कश्तियों की जगह लेती हैं, जिंदगी जज़रो मद की ताल पर चलती है। सवारोपकाती में गावा फेस्टिवल के दौरान हज़ारों अमरूद से भरी कश्तियों को तैरते हुए बाज़ारों में जमा किया जाता है। बांग्लादेश की कौमी शनाख्त उसके सिंबल्स में झलकती है। इसका झंडा सब्ज़ मैदान पर एक गोल सुर्ख निशान दिखाता है, जो कि शुहदा के खून और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की अलामत है। कौमी फूल वाइट वाटर लिली है, जो देहातों के तालाबों में बहता है। कौमी जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है, जो हिम्मत और हौसले की नुमाइंदगी करता है। कौमी खेल कबड्डी है, जो बंगाल की ज़मीन से पैदा हुआ ताकत और हिकमत की अक्कासी करता है। कौमी लिबास भी एक कहानी सुनाता है। मर्द लुंगी पहनते हैं और ख़वातीन साड़ियाँ। अक्सर फेस्टिवल्स में सुर्ख और सफ़ेद लिबास पहना जाता है। ये पाकीज़गी और जश्न के रंग है। कौमी ज़बान बंगला है, सबको मुत्तहिद करती है। ये मुल्क की धड़कन है, इतनी ताकतवर के लोगों ने इसे बचाने के लिए जानें दी। 1952 में लैंग्वेज मूवमेंट के दौरान ढाका में तलबा को गोलियां मारी गईं क्योंकि वो चाहते थे कि बंगला को कौमी ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जाए। आज 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर मनाया जाता है, जो दुनिया के लिए बांग्लादेश का तोहफ़ा है। सकाफ़ती तौर पर बांग्लादेश एक ऐसा फेस्टिवल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हर जगह गाने, रंग और ज़ायक़े हैं। बंगाली नया साल मौसम बहार की आमद के साथ मनाया जाता है, परेड, ड्रम और फूड स्टॉल्स के साथ। ईद फितर, दुर्गा पूजा, बुद्धा पूर्णिमा और क्रिसमस भी यहाँ मनाए जाते हैं। कौमी खाना हलसा फिश विद मस्टर्ड है, सिर्फ खाने से ज़्यादा फ़ख्र का इजहार। इसके साथ कच्ची बिरयानी, भुना कचूरी और पिंटा भात विद फराड हलसा ख़ानदानों और रवायत की कहानियाँ सुनाते हैं। मीठे में मश्ती डोई और रसगल्ला हर बांग्लादेशी की रूह को मीठा करते हैं। मुल्क में तालीम की शरह तकरीबन 77% है, जो कि एक शानदार कामयाबी है। यहाँ मईशत, गारमेंट्स इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की ताकत से तेज़ी से तरक्की कर रही है। बांग्लादेशी टका भी मजबूत है। एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 1.25 के बराबर है। ढाका में एक कमरे वाले अपार्टमेंट का किराया 130 से $250 है, जबकि छोटे शहरों में इससे आधी कीमत में भी घर मिल जाता है।
مہنگے علاقوں جیسے گلشن بنانی میں پراپرٹی کی قیمت 10,000 سے 15,000 ڈالر فی مربع میٹر ہیں، جو کہ جنوبی ایشیا کے لیے حیران کن طور پر بہت زیادہ۔ ہیلتھ انشورنس پلان زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے دستیاب ہیں، 170 سے $450 سالانہ کے حساب سے۔ حقیقتیں اور دلچسپ معلومات۔ دنیا کا سب سے بڑا دریاؤں کا ڈیلٹا یہاں ہے۔ یہاں رکشے سڑکوں پر حاوی ہیں، صرف ڈھاکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ۔ بنگلہ دیش دنیا کا سب سے بڑا جوٹ پروڈیوسر ہے، جسے گولڈن فائبر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش نے قدرتی گیس میں انرجی سیلف سفیشنسی حاصل کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اپنی قوم کا فخر ہے، ہر جیت پر سڑکوں پر جشن منایا جاتا ہے۔ یہاں سالانہ 150 ملین ٹن سے زیادہ چاول پیدا ہوتا ہے۔ 2022 میں بننے والا پدما بریج ملک کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ نوبل لاریٹ ہولڈر ربیندر ناتھ ٹیگور نے لکھا۔ بنگلہ دیش پرفیکٹ نہیں ہے، مگر یہ اصل ہے، اور اس کی پرفیکشن میں ہی اس کی گریس ہے۔ یہ آپ کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ آپ کو بدل دیتا ہے۔